بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بوڑھے آدمی سے پناہ مانگنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، خواہ وہ عبادات ہوں یا معاملات، اخلاقیات ہوں یا معاشرتی روایات۔ قرآن و حدیث میں بعض ایسی دعائیں اور اذکار کا ذکر ملتا ہے جن میں مختلف قسم کی برائیوں، فتنوں اور آزمائشوں سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ انہی میں ایک جملہ یہ بھی ہے، ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے بدترین عمر یعنی بڑھاپے کی ذلت والی حالت تک لوٹایا جائے۔ یہ دعا اس جیسے دیگر اذکار ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بڑھاپے کی وہ حالت جہاں انسان عقل اور شعور سے محروم ہو جائے، دوسروں کا محتاج ہو جائے یا دین و دنیا کاموں میں ناکارہ ہو جائے، وہ کوئی مطلوب کیفیت نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بڑھاپے کی پناہی کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں بوڑھے آدمی سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بوڑھے انسانوں سے نفرت کریں یا ان کی عزت نہ کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حالت سے اللہ کی پناہ مانگیں جس میں انسان اپنی جسمانی، ذہنی اور روحانی قوتوں سے محروم ہو کر ایک کمزور، بے بس اور دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس دعا کا اہتمام کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی سکھاتے تھے کہ وہ ارذل العمر یعنی بدترین عمر سے بچنے کی دعا کریں۔ کیونکہ پناہ مانگی گئی، اس کی کئی حکمتیں ہیں جنہیں ہم اس مضمون میں تفصیل سے بیان کریں گے، جیسا بڑھاپے کی جسمانی کمزوریاں، ذہنی فتور اور بھولنے کی بیماریاں جیسے نسیان اور ضمائر، عبادات کی طاقت کم ہونا، دوسروں کا محتاج ہو جانا، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا۔ اسلام ایک باوقار اور باعزت زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ایسی حالت سے اللہ کی پناہ مانگیں جہاں انسان نہ خود فائدہ دے سکے نہ دوسروں کو۔ 4 قسم کے بوڑھوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ ان 4 قسم کے بوڑھوں سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے، لہذا قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ پیارے دوستو، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ جس شخص سے اللہ پاک نفرت اور ناپسندگی کا اظہار فرماتا ہے تو پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی بات کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بحوالہ مسلم نسانی۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں 4 ایسے بدبخت لوگوں کا ذکر کیا جائے گا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا نفرت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت اور رحمت کی بجائے ان کے نفرت اور غم و غصہ رکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جان لیں کہ ان 4 قسم کے بوڑھوں کے علاوہ عام مسلمان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان پر اللہ کی کون کون سی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کس طرح گھر میں موجود بوڑھے افراد تمام گھر والوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے اندر مختلف کیفیات ظاہر ہوتی ہیں۔ ان تمام کیفیات کی ابتدا اضطراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے، پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈھل جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے اور غذا خون بناتا ہے، پھر نطفہ بناتی ہے، پھر یہ نطفہ رحم مادر میں جا کر ملکہ یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں نطفہ یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کو ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں، اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ پھر جب واضح حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں۔ جب ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں۔ جب ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو قسیم کہتے ہیں۔ جب کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچے تو اس کو سبھی کہتے ہیں۔ آنکھوں کو بہانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں۔ چہرے پر سبزہ یعنی داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مرامت کہتے ہیں۔ جب بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں۔ جوان ہو جائے تو شباب کہتے ہیں۔ پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں۔ جب 30 سال کی عمر کا ہو جائے تو کہول کہتے ہیں۔ 40 سال کی عمر کا ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں۔
60 साल की उम्र हो तो शेख फानी और उम्र ढलते हुए जब मौत की दलील पर पहुंच जाए, हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, जिस्म लागर हो जाए, हाफजा कमज़ोर हो जाए, तो इसको अर्ज़ल उम्र कहते हैं। और इन सब के बाद बिल आखिर वो मैयत हो जाता है और मरने के बाद फिर से तुराब यानी मिट्टी हो जाता है। मिट्टी से इसकी इब्तदा हुई थी और बिल आखिर मिट्टी में ही बन जाता है। लिहाजा एक इंसान की उम्र का ज़्यादा हिस्सा वो होता है जहाँ वो जवान होता है, और उम्र के उस हिस्से कदर करनी चाहिए और इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करनी चाहिए। एक हदीस में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 5 चीज़ों के आगे गनीमत जानो, अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। बाहवाला हज़रत अनस बिन अब्दुल मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता, उसके नेक अमल उसके वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, लेकिन जो कोई बच्चा बुरा अमल करे तो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है, ना ही वालिदैन के हिसाब में। फिर जब बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और वो फरिश्ते इसके साथ रहने वाले हैं, इनको कलम दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और क़ुव्वत बाहम पहुँचाए। जब हालत इस्लाम में 40 साल तक पहुँच जाता है तो अल्लाह उसकी 3 किस्म की बीमारियों जुनून, जज़ाम और बरस से महफूज कर देता है। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रजू की तौफीक देते हैं। जब 70 साल के पहुँचता है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसको नेकियों को लिखता है और गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सारे अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शिफात करने का हक़ देते हैं। इसकी शिफात कबूल फरमाते हैं और उसका लक़ब अमीरुल्लाह और असीरुल्लाह फ़िल अर्ज़ यानी ज़मीन पर अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र तक पहुंचकर अमूमन इंसान की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। किसी चीज़ में उसके लिए लज़्ज़त नहीं रहती, एक कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारता है। जब वो एक अर्ज़ल उम्र तक पहुंचता है तो उसके तमाम वो नेक अमल नामा अमाल में बराबर लिखे जाते हैं जो अपनी सेहत और क़ुव्वत के ज़माने में क्या करता था। लेकिन अगर इससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि अय अल्लाह के रसूल, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बुढ़ापे को पहुंच गया और उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं तो वो सबसे बेहतर है। उसने फिर से दरियाफ़्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा शख्स कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बुढ़ापे में पहुंचा और उसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न आदम क़यामत के दिन उस वक़्त तक अपने रब के सामने से कदम हटा नहीं सकेगा जब तक कि उसे 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। इनमें से चंद ये हैं कि उसने अपनी उम्र किस चीज़ में फ़ना की, उसने अपनी जवानी को किन कामों में बसीदा किया और उसने अपने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 40 साल तक पहुंचा दे तो अल्लाह ताला उससे कई किस्म की बलाओं को दूर फरमा देता है, जज़ाम, बरस और शैतान के गज़ब ना करने को। और अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 50 साल को पहुंचा दे तो अल्लाह ताला उस पर हिसाब को आसान फरमा देता है। बाहवाला एक मुसलमान के लिए उम्र का हर एक हिस्सा अल्लाह की नेमत और बेशबा अता है, लेकिन अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने तुमको पैदा किया फिर वहीं तुमको वफ़ात देगा, और तुम में से बाद को अर्ज़ल यानी नकारा उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है ताकि इंजाम कार हसूल इल्म के बाद कुछ ना जान सके। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں بہت دلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل العمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل یعنی نکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی، اور اب جان لیجئے کہ یہ ارذل عمر سے ہے کیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی کا بھی خیال نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگے۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا دورہ ندا شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جسے علماء اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ نحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامات بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل و معرفت میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ اس نے کہا کہ میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور وہ جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسیاتی خواہشات سے دور کرتا ہے اور اس کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہے جس سے مشورہ لے کر آپ نے اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے سے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سی کتب احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دوستو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، چاہے وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قسم کھانا سامان تجارت کے فروخت کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں۔ اس لیے دکاندار جب کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اسے خریدنے والا اس کی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت میں خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ بکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتی ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کی شرح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے اس پر
راضی رہنا چاہیے اور غیر اسلامی حولے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں سچی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ لوگوں کی بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے۔ یعنی ایک تو فقیر اور کنگال، دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، پھر فقیر اور محتاج کرے جو ہے بھی تکبر اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہذا اس اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قوی ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ دوستو، یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے، اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے محرکات عموماً شباب، حرارت، غریزہ، قلت معرفت، غلبہ، شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہے، اور یہ تمام اسباب اور محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے اصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کھچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، لہذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اس کا دل بگڑا ہوا ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو وہ رضا خوشنودی کا کلام نہیں کر پائے گا، مطلب کوئی کلام نہیں کرے گا، اور ان کی تعریف و ستائش کرے گا۔ ایک روایت یہ الفاظ بھی ہیں کہ نہ ان کی طرف دیکھے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، تیسرا تکبر کرنے والا۔ نمبر 4 پر وہ ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے، وہ ظالم حکمران ہے۔ پیارے دوستو، یہ چوتھا ایسا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی بھلا بیٹھا، لہذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور مغضب ٹھہرایا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا جاتا ہے، جس کو وہ ہر حال میں انجام دے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا اور پاؤں کا زنا بدکاری کی جانب جاتا ہے، جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے۔ اس شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ کو بہاوالا۔ مسلم پیارے دوستو، مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کے 2 اقسام بیان کیے ہیں۔ زنا کی پہلی قسم جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فعلی زنا، یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی عمل کرنا فعلی زنا کہلاتا ہے۔ اس کی چند ایک مزید صورتیں ہیں، یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محرم سے زنا، اجنبی سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، بالجبر یعنی زبردستی کا زنا۔ ان صورتوں میں زنا کرنے والا شخص مرد عورت اگر شادی شدہ ہو تو اسے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہو تو اسے پورے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔
زنا کی دوسری قسم ہے مجازی زنا، اور جان لیجیے کہ یہ فعلاً یعنی عملاً توڑنا نہیں ہے، لیکن زنا پھیلے کی ابتدائی سیڑھی ہے، اور علماء کرام زنا مجازی کے 5 اقسام بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم زنا العین ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی جانب سے شہوت کی نظر سے دیکھنا۔ اس کو آنکھوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ زنا مجازی کی دوسری قسم زنا الاذان والسماع ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا ہے۔ زنا الاذان والسماع کہلواتا ہے، اسے کانوں کا زنا بھی کہلایا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی تیسری قسم زنا اللسان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اسی طرح نامحرم عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اسے مجازی زنا کی قسم کو زبان کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کے چوتھی قسم زنا الارکان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا، یہ ہاتھ پاؤں کا زنا بھی کہلاتا ہے۔ جبکہ مجازی زنا کے 5ویں قسم زنا الکفر قلب ہے، یعنی نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کے بارے میں غلط خیال آنا، اسی طرح نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کے بارے میں غلط خیال آنا، اسے دل و دماغ کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مجازی زنا بہت عام ہو چکا ہے، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مجازی زنا کی صورت میں انسان گناہ گار ہوتا ہے، اس گناہ کا کفارہ صرف توبہ استغفار ہے۔ بڑھاپا زندگی کا ایک فطری مرحلہ ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس عمر تک پہنچنے سے اللہ کی پناہ مانگیں جس میں انسان اپنی عقل، شعور، طاقت اور خود مختاری کھو بیٹھے۔ یہ دعا دراصل ایک باوقار، بامقصد اور باعزت زندگی کی خواہش کا اظہار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں ایمان، صحت، عقل اور عبادت کی طاقت کے ساتھ زندہ رکھے، اور ایسی حالت سے محفوظ رکھے جو ہمارے لیے آزمائش بن جائے۔ ساتھ ہی ہمیں معاشرے کے بڑے افراد کی خدمت، ان کا ادب، ان کی عزت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ وہ زندگی کے تلخ اور شیریں تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں، اور ان کا وجود ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آئے اللہ ہمیں نیکی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، اور بڑھاپے کے ذلت آزمائش سے اپنی پناہ میں رکھ، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا سبب بنے، اور اللہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔